بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے۔ تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی۔ اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب۔ اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنیٰ ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنیٰ ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا یہ ہو گئے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی۔ یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں
مار کر چلے، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں، نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا، لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا۔ یہ مکاتبت تھی۔ تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے۔ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے،
یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو، نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔